اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 28 تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر وہ کہہ رہے تھے کفار کہ جب وہ کوئی فحش کام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حکم دیا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کسی کام پہ جو کام کرتے ہو پایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے کیونکہ ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو اللہ کا حکم بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو فحش کام، جو برائی کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے علم کی اہمیت کے اوپر فرمایا کہ کیا تم وہ کہتے ہو، اللہ کے بارے میں وہ چیز کہتے ہو یا وہ کچھ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کام جو ہم اللہ کی طرف منسوب کریں بغیر علم کے، بغیر پروف کے، تو یہ بہت سا گناہ ہے۔ اس لیے اللہ نے دعوت دی ہے ہم سب کو کہ علم کو جو حاصل کیا جائے، کہ جو گناہ کے جو اب ہمارے آباء و اجداد جو کرتے آئے ہیں اس کو بیس بنا کے ہم کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے ایسے ہی ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ہر ایک کو جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے۔ دوسری اس میں یہ دعوت ہے کہ انسان کو لازمی جو بھی انسان ہو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے جو باء و اجداد کرتے رہے تھے تو اس میں یہ میں دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جیسے دنیا کے حوالے سے، تو ہم سم ٹائم جو اپنے جو آباء و اجداد کو فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ جیسے ابھی زمانہ چینج ہو رہا ہے، وقت چینج ہو رہا ہے، تو جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد کوئی کام کرتے تھے تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اگر موجودہ دور میں اس چیز سے آپ کو اچھی آپشن مل جائے، یہ کاروبار کی ہوگی یا اس طرح کوئی کسی چیز کو کام کرنے کا جو انداز ہے، اگر اس میں جدت آ گئی تو آپ کو اس کو چینج کرنا چاہیے، زمانے کے حساب سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ، لیکن جو اللہ کی جو احکامات ہیں اس کو آپ جو ہے وہ آباء و اجداد کو اگر وہ اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں تو آپ اس کو ضرور چینج کریں۔ تو یہ دونوں میں آپ اس کا آپ تھوڑا سا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 29 سورۃ الاعراف کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ امت کو فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے قسط، اس میں انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ انصاف ہے، اور اس کے علاوہ قسط سے مراد ہوتا ہے یہ کہہ لیں معتدل، درمیانہ رستہ، بالکل جو سیدھا رستہ اور جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، کہ انصاف سے مراد اب آپ کی اس میں سب کچھ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ آپ کی جو اپنی زندگی ہے اس کے اندر آپ ایک اعتدال رکھیں، کوئی بھی کام آپ یعنی کہ اتنی زیادہ سختی نہ کریں۔ فار ایگزامپل کوئی اب آپ عبادات کر رہے ہیں تو آج آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ دن رات آپ سجدوں میں، نمازوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ روٹین بحال نہ کر سکیں، اس کو پوری مستقل مزاجی اس میں نہ آ سکیں۔ 2 دن آپ نے عبادت کی، باقی 7 دن آپ کی چھٹی ہوگی، 7 دن آپ نے اس میں عبادت کی ہی نہیں۔ آج آپ نے اتنا قرآن پڑھا، 2 دن اتنا قرآن پڑھا، اس کے بعد 1 مہینہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس طرح جو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہر چیز میں آپ کو اعتدال جو نا وہ اپنانی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس میں جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہماری جو کھانا پینا ہے اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، یعنی کہ ہر چیز کا جو اس کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق کریں۔
انصاف کے ساتھ کریں اور معتدل راستہ اختیار کریں. جو اپنے گھریلو معاملات ہیں ان میں بھی نہ زیادہ سختی کریں، نہ اتنی نرمی کریں کہ وہ آپ کو کسی لوگ آپ کی بات کا اثر ہی نہ لیں، اور نہ اتنی سختی کریں کہ وہ آپ سے دوری ہو جائیں. بالکل درمیانہ راستہ ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کا حکم دیا ہے، جو بالکل درمیانہ راستہ ہے، معتدل راستہ، اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی یا فحش کاموں کا کبھی حکم نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ انصاف کا جو ہے حکم دیتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے جو سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو. تو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اوپر عربی میں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور یہاں پہ مسجد کا ورڈ مسجد کا جو ترجمہ انہوں نے نماز کے ساتھ کیا ہے. تو ایک تو یہ اس کا میننگ ہوگا کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو اپنا رخ جو قبلہ طرف کریں. یہ نہیں کہ ایک بندہ کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا بندہ کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے. یہاں پہ یہ حکم دیا گیا سب کو کہ سب لوگ آپ جو مسجدوں کے رخ ہیں وہ ایک ہی سمت میں رکھیں، جو کہ قبلہ ہے ہمارا خانہ کعبہ. دوسرا اس کا مطلب کہ مسجد کی اہمیت کو یہاں پہ جو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ مسجد ہونا چاہیے. جو مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ مسجد ہونا چاہیے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی ایک مرکز تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہی وہ لوگوں کے جو مسائل کو حل کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے ہی وہ جو احکامات دیتے تھے کہ جو ریاست کے معاملات تھے وہاں پہ بیٹھ کے طے ہوتے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ اسمبلی کا پورا کردار جو تھا وہ مسجد سے ہوتا تھا. کسی کا نکاح یا اور جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر مسجدوں میں ہی طے پاتے تھے. کوئی باہر سے کوئی وفود آیا، کوئی کسی دوسری کنٹری سے لوگ آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مسجد نبوی میں ہی سارے معاملات طے کرتے تھے. تو اس لیے یہ مسجد کی اہمیت کے اوپر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو اب ہمیں بھی جو اتنے یہ آپ کہہ سکتے ہیں مسجدوں کی شکل میں ان لمیٹیڈ ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ایک مسجد کے اندر پوری فیسلٹی ہوتی ہے، اتنی اسپیس اویلیبل ہوتی ہے کہ کافی لوگ اس پہ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں مل کے کھانا کھا سکتے ہیں جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے مسائل کو جو حل کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پلاننگ دے سکتے ہیں کہ اگر پریشان ہے اس کی پریشانی کو حل کرنے میں آپ مدد کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا مقصد ہے مسجد کا کہ اس کو پراپر ایک اچھے پرپز کے لیے یوز کیا جائے. جیسے کہ پورے کنٹری کی آپ کہہ لیں ایک پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے، جو جہاں پہ پورے ملک کے معاملات طے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اگر گلی کے اندر ایک مسجد ہے تو اس کا بھی وہی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس گلی کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں یا ایک محلے کے اندر یا ایک ٹاؤن کے اندر ایک مسجد ہے تو اس کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو لوگوں کی پارلیمنٹ کا کام اس کو کردار پارلیمنٹ اور اسمبلی کا کردار ادا ہونا چاہیے وہ مسجد سے، اور لوگوں کی جو بھی مسائل ہیں وہاں پہ حل ہونے چاہیے. ایسا نظام جو اسلامک ریاست ہے یا اسلامک کنٹری ہے ان کو ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جو نمائندے ہیں جو پبلک کے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے معاملات جو ہے وہ حل کریں. تو آپ دیکھیں کتنی اسپیس اویلیبل ہے اور کتنے ریسورسز ہیں جو پوری دنیا کے اندر جو مسجدوں کی شکل میں اویلیبل ہیں. کروڑوں مساجد ہیں اور اس میں بہت زیادہ کام اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں آلموسٹ 90+ جو مسجدیں ہیں اس میں ساری فیسلٹی اویلیبل ہیں. بجلی کی فیسلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبل ہے. تو اس کو ہم یوز کرتے ہوئے جو بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جیسے کہ آن لائن لوگوں کو آپ بات سن سکتے ہیں، جیسے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہمارے علماء اگر ان کو اچھی جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے علاوہ ان کو جدید جو آئی ٹی کی کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے اور مسجد میں بیٹھ کے وہ لوگوں کے مسائل جو وہ حل کر سکیں. اگر کوئی ان سے سوال پوچھے آن لائن تو وہ اس کو جواب دے سکیں. اتنا جو جدید جو سسٹم ہے وہ ہمارے نظام میں ہم دے سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ ہمارے کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو. تو یہاں پہ جو مخلصین کا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کہ بالکل جس طرح ایک
خالص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں ہم کسی اور کو شریک نہ کریں۔ سمپل جو اس کا جو میننگ ہے کہ خالص آپ اللہ کو ہی پکاریں، اور کسی کو بیچ میں آپ ایڈ نہ کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کوئی بھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ جو بھی ریسورسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جنریٹ کرتی ہے، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اصل جو مسائل کو حل کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو ہمیں جو ہم عبادت کریں، جو بھی احکامات ہم مانیں وہ اللہ کی ہی مانیں۔ فرض ہم جو ہماری جو ملک کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کو جو بھی وہ قانون بنائیں وہ خالص وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کے بنائیں، نہ کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر آئے دن جو قوانین میں چینج کرتے ہیں وہ اس کو وہ باز رہیں اس سے، اور اس میں وہ لازم اللہ تعالیٰ کی اگر وہ ذات کو سامنے رکھیں گے تو پھر کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یا کہیں بھی آپ کو جو بھی قوانین بن رہے ہیں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کنسیڈر نہیں کرتے، اور سب لوگ اپنے اپنے حساب سے ہی قوانین بنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتے، اور بلکہ سے زیادہ ہی تباہی کی طرف جائیں گے ہم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم کو دوبارہ لوٹائے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کی زندگی سے نکال کے دنیا کے اندر جب وہ ایک خوشحال زندگی گزارے تھے، وہاں سے ان کو نکال کے ایک دوسری لائف میں ان کو بھیجا، تو وہ جنت کی زندگی سے جب وہ ایک مشکل زندگی میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جیسے کبھی قیامت تک ایسے ہی ہوگا، جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرے گا تو وہ ایک اچھی زندگی سے وہ مشکل زندگی میں وہ پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو اور خالص اسی کو پکارو، اور خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کے ہی اپنے جو معاملات طے کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو وہی زندگی میں لٹا دے گا دنیا کے اندر جہاں سے کہ ہم نکلے تھے، جنت کی زندگی۔ باقی جو اس کے بعد کی زندگی ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا ثواب ہے اور نہ ختم ہونے والی سزا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر بھی اگر ہم یہ سرکل کو، اسی سائیکل کو سمجھ جائیں کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں تو جو ہماری زندگی ہے وہ جنت جیسی ہوگی، اور ہم برے اعمال کریں تو ہماری زندگی جو ہے جہنم جیسی ہوگی۔ تو جو اس کے بعد کی زندگی آخرت والی ہے تو وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو دوزخ ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور جو جنت ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم ایسے عمل کریں کہ دنیا میں بھی ہماری جو زندگی ہے وہ جنت ہو، اور آخرت میں بھی جو ہماری زندگی ہے وہ جنت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی جو کہ بہت ہم سب جانتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی ایک زبردست دعا ہے، یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔